میرے پاک پیغمبر کو اعلان کر، میری نماز، میری قربانی، میری زندگانی، میری بات للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو پالنہار ہے جہانوں کا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرا، میں سب سے پہلے، مجھے یہی حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مطیع و فرما بردار ہوں اللہ پاک۔ سامنے وہ طرف اب یہ دیکھیے، اس میں 4 چیزوں کا بیان ہے، نبی علیہ السلام کی نماز، نبی علیہ السلام کی قربانی، نبی علیہ السلام کی زندگانی، نبی علیہ السلام کی موت۔ اب میں اس آیت کے حوالے سے عناصر اربعہ، یعنی 4 تن کا بیان عرض کروں گا، انشاءاللہ العزیز کئی مسائل حل ہوں گے، کئی مسائل حل ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے، اب 4 تن، پہلا تن ہے محیائی، پہلا تن ہے محیائی۔ اب جو ہے محیائی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی نماز کے مقر ہیں، قربانی کے مقر ہیں اور زندگانی کے مقر ہیں، یعنی نبی السلام کی نماز کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی قربانی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کی زندگانی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن وفات کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں بات سمجھے؟ حیات النبی کے نعرے لگاتے ہیں، حیات النبی کے نعرے لگاتے ہیں، حیات النبی کے موضوع پہ چیلنج، مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، اونٹ پٹان کے دلائل دے کر حیات النبی کو ثابت کرتے ہیں، اور مساجد کا نام مسجد حیات النبی رکھتے ہیں۔ شامل وہ طرف یہ نہیں کہ نماز، نبی علیہ السلام کی نماز کو مانتے ہیں، قربانی کو مانتے ہیں، زندگانی کو مانتے ہیں، مگر موت کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ کے اندر فرما دیا، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔ اس کا پس منظر کہ میرے پاک پیغمبر تو بھی مرنے والا ہے اور یہ بھی مرنے والے، پس منظر اس کا کیا ہے؟ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص ہمارے معبودوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا، 24 گھنٹے رٹ لگائی ہوتی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب مر جائے گا تو ہمارا پیچھا چھوٹ جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، بے شک میرے پاک پیغمبر تو بھی مرنے والا ہے، لیکن کیا یہ زندہ رہیں گے؟ یہ بھی مرنے والے ہیں۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، دونوں جملوں کے ساتھ لفظ اِنَّا حرف تاکید استعمال کیا، بے شک تیری موت بھی محقق ہے، اور باقی ان کی موت بھی محقق ہے، ان کی موت بھی محقق ہے، آ کر رہے گی۔ اور جب نبی علیہ السلام نے وفات پائی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غم کی وجہ سے ہوش و حواس کھو گئے تھے اور کہنے لگے جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ فوت ہو گئے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اللہ رزق کا یا عمر ہوش کر، کیا باتیں کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس خطبے کے اندر انہوں نے یہ 2 آیتیں پیش کی تھی۔ پہلی نمبر إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، دوسری آیت آل عمران کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ 2 آیتیں پیش کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اسلام کی موت کو ثابت کیا، جس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا اجماع ہو گیا۔ لہذا سارے صحابہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر دفن کیا۔
قبر کے اندر دفن کیا، لیکن اس ننگی حقیقت کے باوجود، اس ننگی حقیقت کے باوجود، اس تاکید کے باوجود، اس تلقین کے باوجود جو ہے یہ مخیائی جو ہے نبی علیہ السلام کی موت کو نہیں مانتے، حیات النبی کا نعرہ لگاتے ہیں، حیات النبی کے موضوع پر مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، اونٹ پٹان کے دلائل دیتے ہیں اور مساجد کا نام جو حیات النبی رکھ دیتے ہیں۔ تو آج یہ دیکھیے 4 چیزیں بیان ہوئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر، نماز 1، قربانی 2، زندگانی 3 اور موت 4۔ موت 4، 3 کا اقرار ہے، 1 کا انکار ہے، عجب اطاعت کا یہ معیار ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ 3 کو مانتے ہیں، 1 کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کس کی خصلت ہے؟ یہودیوں کی خصلت ہے۔ یہ کس کی خصلت ہے؟ یہ خصلت یہود ہے، یہ عادت یہود ہے، یہ شیوہ یہود ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ پاک نے یہودیوں سے یہ کہا تھا، اچھا تم کتاب کی بعض حکموں کو مانتے ہو، بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض احکام کا انکار کرتے ہو، بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو، تو یہ خصلت یہود ہے۔ یہ نہیں کہ 4 احکام میں سے 3 کو ماننا اور 1 ٹھکرا دینا، مرضی والے کو مان لینا اور جو پسند نہ اس کو ٹھکرا دینا، یہ خصلت یہود ہے، خصلت یہود ہے، شیوہ یہود ہے اور سکتے یہود ہے۔ اور جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے، اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ واضح الفاظ میں حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ نہیں کہ جو ایسا کرے گا، بعض احکام کو مان لے، بعض کا انکار کر دے، تو یہ شیطان کی پیروی ہے، رحمان کی پیروی نہیں ہے۔ یہ شیطان کی پیروی ہے، رحمان کی پیروی نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ میرے پاس کا بھی ہو تو میں یہی کہوں گا، ابا جان آپ رحمان کی پیروی نہیں کر رہے، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ سوامی نے وہ کر اب دوسرا تن، 4 تن میں سے دوسرا تن رضائی۔ رضا صاحب تو جانتے ہوں گے، یہ تو شروع سے سنتے آئے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو ہمارے بنیادی ساتھی ہیں جی۔ دوسرا تن کون ہے؟ رضائی۔ ارشاد باری تعالی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به۔ حرام کر دی گئی یہ 4 چیزیں تم پر۔ پہلی چیز مردار جانور، دوسری چیز خون، دوسری جگہ خون جاری، اور تیسری چیز خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام لگا دی جائے، ان کے نام زد کر دی جائے، ان سے اس کی نسبت کر دی جائے، نومینیٹ کر دی جائے، جیسے کہ میں آپ کو سمجھایا کرتا ہوں، مرغا زین خان کا، بکرا شیخ سدو کا، گائے احمد سید کبیر کی، توشا شاہ عبدالحق کا، مالیدہ شاہ مدار کا، سانک بی بی فاطمہ کی، کنڈے امام جعفر کے، ڈالی شاہ ولی لطیف کی، 11ویں پیرانی پیر کی، وما اہل لغیر اللہ جی۔ 4 چیزوں کا بیان ہے اس آیت کریمہ کے اندر بھی، 4 چیزوں کا بیان ہے کہ یہ 4 چیزیں حرام ہے۔ رضائی کو کہا بھائی یہ مردار حرام ہے، کہتے ہاں مولوی جی بالکل حرام ہے۔ بھائی خون حرام ہے، جی مولوی جی مانتے ہیں حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، جی مولوی جی بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔
اور نظر غیر اللہ حرام ہے، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس مولوی کا دماغ خراب ہو گیا، خراب ہو گیا۔ یہ تو تبرک شریف ہے، یہ تو تبرک شریف ہے، صابیل بوتل۔ حالانکہ یہ دیکھیں ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعۃ کاملۃ شاملۃ نور اللہ مرحلہ وعلی اللہ مراتبہ وبرد مذہب فرمایا کرتے تھے، چلتے ہوئے تو بات کہہ دوں، توقع یہ کر رہا تھا کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، عید کی جمعے کی چھٹی ہوگی، حاضری زیادہ ہوگی، مگر یہ خیال ہی نہیں آیا کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر چلے گئے۔ تو بہرحال عید سے پہلا جو جمعہ متصل ہوتا ہے اس کے اندر بھی حاضری تھوڑی ہوتی ہے، اور چھٹیوں کے اختتام پر جو آتا ہے اس میں بھی حاضری کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو بھائی ایک طبیعی سی چیز ہے، عید پر سارے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر ایک آدمی بھی کی سمجھ میں مسئلہ آ جائے نا تو انشاءاللہ میری آخرت سدھر جائے گی۔ تو میں آج یہ کر رہا تو اب ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے بھائی اس آیتی کریمہ کے اندر بیان ہے ترقی من الادنا الی الاعلی کا، ترقی من الادنا الی الاعلی کا، یہ دیکھے جو کم چیز تھی پہلے اس کا نام لیا، پھر اس سے بڑی حرام تھی اس کا نام لیا، پھر اس سے زائد حرام تھی اس کا نام لیا، پھر سب سے جو زیادہ حرام تھی اس کا نام لیا، لہذا سب سے کم حرام مردار ہے، اس سے بڑھ کر حرام خون جاری ہے، اس سے بڑھ کر حرام خنزیر کا گوشت ہے، خنزیر کے گوشت سے بڑھ کر نظر غیر اللہ حرام۔ اللہ پاک غفور رحیم ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی سخت سے طاقت سے بڑھ کر جو ہے تکلیف نہیں دیتا، لہذا اللہ پاک نے یہاں بھی گنجائش رکھی ہے کہ وہ شخص جسے جو ہے وہ بالکل منہ کے اندر مضطرب ہو جائے، حالت اضطراب میں ہو، مضطرب ہو، مضطر ہو، حالت اضطراری کے اندر ہو کہ اگر وہ کوئی چیز نہیں کھائے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، امکان ہے، اور اس کے سامنے جان بچانے کے لیے کوئی حلال چیز نہیں ہے۔ ہمارے شیخ سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے تھے ایسا جو مضطرب شخص ہے، مضطر شخص ہے، حالت اضطرار میں ہے، اب اس کے سامنے صرف دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مردار ہے، خون ہے، اب اس نے جان بچانا مقصود ہے تو مردار جانور میں سے بصد رحمت کھا کر جان بچا لے اور خون استعمال نہ کرے، کیونکہ مردار سے خون زیادہ حرام ہے، اس کا یہ مردار کھانا میں اسے معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور رحیم، آخر میں فرمایا جہاں سے واللہ غفور رحیم، اور فرمایا اگر اس کے سامنے ایک طرف خون ہے اور دوسری طرف خنزیر کا گوشت ہے، جان بچانا مقصود ہے تو وہ خون استعمال کر کے بصد رمق یعنی جس سے جان بچ سکتی ہے وہ استعمال کر کے اپنی جان بچا لے، خنزیر کا گوشت استعمال نہ کرے، یہ اس سے زیادہ حرام ہے، لہذا اس کا یہ خون کھانا میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور اگر صورت حال یہ ہے اس کے سامنے ایک طرف خنزیر کا گوشت ہے اور دوسری نظرے غیر اللہ، 11ویں شریف، کنڈا شریف، کوئی اور تبرک شریف عرس ہوتے ہیں، وہاں بھنڈارے پکتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تبرک شریف ہے، تبرک شریف ہے، بھنڈارا شریف۔ اب ان دو چیزوں میں سے اسے جان بچانا مقصود ہے، فرمایا کرتے تھے خنزیر کا گوشت کھا کر جان بچا لے اور یہ نظر غیر اللہ نہ کھائے، کیونکہ خنزیر کے گوشت سے بڑھ کر یہ حرام ہے، اس کا خنزیر کا گوشت کھانا میں معاف کر دوں گا لیکن نظر غیر اللہ کھانا کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ پاک
یہ قتل نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے چاہے گا بلا سزا معاف کر دے. قال نال ہے اب قادر مطلق ہے, اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. لا یسألو اما یفعلو, جو چاہا کیا جو چاہے کرے وہ عالم ہے, دو عالم ہے, وہ مختار ہے دو عالم کا. دریافت کی جرت کون کرے, کیوں کرتا ہے, کیا کرتا ہے. اگر چاہے تو سزا دینے کے بعد معاف کر دے, یہ نہیں کہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا. بہرحال مشرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. سبیل محترم, اب اس میں 4 چیزوں کا بیان ہے. مردار, خون جاری, خنزیر کا گوشت اور نظرے غیر اللہ. 3 کا اقرار ہے, 1 کا انکار ہے. عجب اطاعت کا یہ معیار ہے. 3 چیزوں کو باتیں مولوی جی حرام ہے, اور نظر غیر اللہ نے جی یہ تبرک شریف ہے. اور پھر 11ویں شریف کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے جی 11ویں شریف کی دیگ پکی ہوئی تھی پلاؤ کی, لوگوں نے جی بھر کر چاول کھائے, بوٹیاں کھائی, ہنڈیاں پھینک دی. ایک کوا آیا, ایک ہڈی لے کر اڑ گیا, چونچ بھی لی, ہڈی اڑ گیا, اور قبرستان سے اس کا گزرا ہوا, اس کی چونچ سے ہڈی گر گئی. تو ہڈی گر جانے کی وجہ سے اس قبرستان کے سارے مردے بخشے گئے. کہہ دو لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لوگوں کو یوں گمراہ کرتے ہیں, یوں مشرک بناتے ہیں, یوں ان کے عقائد گندے کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے, اب یہ کہ بعض احکام کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا یہ خصلت عادت یہود ہے, عادت یہود ہے, شیوا یہود ہے. ایمان والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے, پورے, اور ایسا نہیں کرو گے, بعض چیزوں کو مانو گے, بعض کا انکار کر دو گے تو پھر یہ شیطان کی پیروی ہوگی, رحمان کی پیروی نہیں ہوگی. اور یاد رکھو یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. سبیل محترم, آگے تیسرا تن سماعی. تیسرا تن توجہ ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سماعی. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع في القبور إن أنت إلا نذير. یہاں بھی 4 چیزوں کا بیان ہے. ما يستوي الأعمى والبصير, بینا اور نابینا برابر نہیں, اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں, سب مانتے ہیں. آگے فرمایا اندھیرا اور روشنی سب مانتے ہیں. آگے فرمایا سایہ اور دھوپ سب مانتے ہیں. آگے فرمایا وما يستوي الأحياء ولا الأموات, زندہ اور مردہ برابر نہیں. یہاں آ کر جی کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ زندہ سنتا ہے مردہ نہیں سنتا, زندہ سنتا ہے مردہ نہیں سنتا. کہتے ہیں جی مردے بھی سنتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب نے فرما دیا مردے سنتے ہیں لہذا سنتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اب یہ دیکھیں, کافر کو مردے سے تشبیہ دی گئی, کافر کو مردے سے تشبیہ دی گئی. یہ نہیں جس طرح مفسرین نے لکھا کما لا تسمع من مات کذالک لا تسمع من مات قلبہ,
جس طرح تو اس شخص کو نہیں سنا سکتا جو مر چکا ہو، اسی طرح تو اس کو بھی نہیں سنا سکتا جس کا دل مر چکا ہو، دل مر چکا ہو، ضمیر مردہ ہو چکا ہو، مور جباریت کے تحت آ چکا ہو، تب علی القلب کا مصداق بن چکا ہو، ختم علی القلب کا مصداق بن چکا ہو، اسی طرح تو اس کو بھی نہیں سنا سکتا جس طرح مردہ نہیں سن سکتا، اسی طرح کافر بھی نہیں سن سکتا۔ وما انت بمسلم من فی القبور، میرے بھائی ان اللہ یسلم من یشاء، جہاں تک اللہ کی ذات کا تعلق ہے، اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے۔ اس نے آگ کو سنایا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ آگ کو سنایا نہیں سنایا؟ یا جبالو اقبی وعاؤ والطیر، اے پہاڑو میرے داؤد کے ساتھ مل کر میری حمد و ثنا بیان کرو، تسبیح بیان کرو، اور پرندوں کو بھی کہا تم بھی میرے داؤد کے ساتھ مل کر میری حمد و ثنا بیان کرو۔ سنایا کہ نہیں سنایا؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَأَجْرَى السَّمَاءُ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک نے حکم دیا، اے زمین تو اپنا پانی نکل جا، یعنی طوفان نوح جس وقت آیا اس کے بعد فرمایا اے زمین اب تو اپنا پانی نکل جا، اے آسمان تو بس کر، تھم جا، اب برس نہیں، اب برس نہیں ہے۔ فرمایا وغیض الماء، پانی خشک کر دیا گیا، فقضی الامر، اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، اصحاب النار ہے۔ تو اللہ پاک جسے چاہے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ پاک جسے چاہے سنا سکتا ہے۔ وما انت، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، وما انت بمسمع من فی القبور، تو قبر والوں کو یہ کہتے ہیں، قبر والے سنتے ہیں۔ پھر ایک جو نا یہ موضوع نہیں ہے، چلتے کسی ربط لگاؤں گا، او جی اس آیت کے اندر جو ہے نا سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں، یہ ان کی حماقت ہے، یہ ان کی صلاحیت ہے۔ بھائی اب یہ دیکھیے، اب میں کہوں یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ بھول گیا میں، نثار صاحب بیٹھے، میں کہتا ہوں نثار صاحب آپ اس پلر کو نہیں سنا سکتے۔ کیوں نہیں سنا سکتے؟ کہ پلر سن نہیں سکتا، پلر سن نہیں سکتا۔ تو نبی صاحب کیوں نہیں سنا سکتے؟ کہ مردہ سن نہیں سکتا، مردہ سن نہیں سکتا۔ پھر اشارہ کیا ہے، تفصیل کئی مرتبہ آ چکی ہے، پھر بھی انشاءاللہ آتی رہے گی جب تک جان میں جان ہے۔ ہاں جی، تو میں آج یہ کر رہا تھا، وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پاس پیغمبر تو قبر والوں کو نہیں سنا سکتا۔ اس پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا۔ ہاں جی، الغرائب فی تحقیق المدارج کے اندر ہے کہ بہرحال امام ابو حنیفہ من یاتی قبور آل الصلاح، کہ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص بزرگوں کی قبروں پہ آتا ہے یسلم ویخاطب ویسلم ویکلم، آ کر سلام کرتا ہے، خطاب کرتا ہے اور بات چیت کرتا ہے، ویقول، کہتا ہے حل لکم من حبر، کیا تمہیں کوئی خبر ہے، وعندکم من عصر، کیا تمہیں کوئی اطلاع ہے، انی آتیتکم من شہور لیس دعائی منکم الا الدعائی، کہ اے اللہ کے بزرگوں، اے قبر والو، کیا تمہیں کوئی اس بات کا علم ہے کہ میں تمہارے پاس مہینوں سے آ رہا ہوں،
اور تم سے مانگتا بھی کچھ نہیں، صرف تم سے دعا کرانا چاہتا ہوں، دعا کرانا چاہتا ہوں۔ شرک کی دو قسم ہے نا، لوور کلاس مشرک وہ ہوتے ہیں نا، خدا سے دلوا دیتے ہیں میرے خواجہ، نہیں خدا سے دلوا دیتے ہیں میرے خواجہ، یہ لوور کلاس مشرک ہے۔ اپر کلاس مشرک ہے، خواجہ نہ دیں گے تو اور کون دے گا، خواجہ نہ دیں گے تو اور کون دے گا، یہ اپر کلاس مشرک ہے۔ تو ہاں تو یہ کہتے ہیں، تو لیسا سوال ہی نہیں اللہ دعا، یہ میں تم سے مانگتا کچھ نہیں، صرف دعا کرانا چاہتا ہوں۔ جب امام صاحب نے سنا، پوچھا، ارے او شخص اللہ جواب لکا، کیا انہوں نے تجھے کوئی جواب دیا ہے؟ جواب دیا ہے؟ کالا لا، کہنے لگا جواب کوئی نہیں دیا۔ پھر جو آئے جلال کے اندر سبحان اللہ کا وتربت یدا کا کیفۃ تکلم اجسادا لا یستطيعون جوابا ولا یملکون شیئا ولا یسمعون صوتا، وہ تیرا لاش ہو جائے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو ان جسوں سے کیوں کلام کرتا ہے جو لا یستطيعون جوابا، جو جواب ہی نہیں دے سکتے، لا یملکون شیئا، کسی چیز کے مالک بھی نہیں، ولا یسمعون صوتا، جو تیری آواز بھی نہیں سن سکتے۔ وقرأ وما انت بمسلم من بالقبور، دلیل قرآن سے بھی ہے، وما انت بمسلم من بالقبور، تو قبر والوں کو نہیں سنا سکتا، قبر والوں کو نہیں سنا سکتا۔ سامنے وہ طرف اب یہ دیکھیں یہاں بھی چار چیزیں ہیں، تین کا اختصار کا ٹائم تھوڑا رہ گیا، تین کا اقرار ہے، ایک کا انکار ہے، عجب اطاعت کا یہ معیار ہے، یہ خصلت یہود ہے، عادت یہود ہے۔ ایمان والوں کو حکم کیا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا بالقافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، خبردار یہ نہیں کہ میرے بعض احکام کو مانو اور بعض کا انکار کر دو، سب کو مانو، ایسا کرو گے شیطان کی پیروی ہوگی، میری پیروی نہیں ہوگی، اور یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تین تن ہو گئے، اور چوتھا تن سماعی نہ نسائی، چوتھا تن نسائی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ اللہ پاک اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ تمہاری سائی کری کرائی اعمال مختلف ہیں، کوئی مقر ہوتا ہے، کوئی منکر ہوتا ہے، کوئی صالح ہوتا ہے، کوئی طالع ہوتا ہے، کوئی نیکوکار ہوتا ہے، کوئی بدکار ہوتا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دو دلیلیں دے رہا ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے یعنی اندھیرا ہو جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے، یعنی دن رات جس طرح برابر رہی اسی طرح تمہارے کام برابر نہیں ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے کوئی بد کرتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جو اللہ پاک نے ذکر اور انثی کو، نر اور مادہ کو پیدا کیا، مرد اور عورت کو پیدا کیا، وہ دونوں بھی برابر نہیں ہے۔ آج جو ہے مرد حکمران بن سکتا ہے اور بنتا ہے، اور عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ یہاں آ جاتے ہیں نسائی، نہیں جی عورت بھی حکمران بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے، عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آل فارس ملکوا علیہم بنت کسری قال لن یغنی قوم ولوا امرهم امرأة، کہ فرمایا کہ قسم ذات پاک کی، یہ جب انہیں یہ بات پہنچی کہ آل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا ہے، تو ہم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جو کہ اپنے معاملات، اپنے امور، اپنے کام عورت کے سپرد کر دے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں جی جس طرح الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، عورت مرد پر حاکم نہیں ہوتی۔ دیکھیے قرآن مجید کی دو آیتیں پیش کی، عورت مرد پر حاکم نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی
یہ ہو سکتی ہے، لہذا چوتھا کان ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر دو حقیقتیں ہیں، ایک حقیقت کا اقرار ہے، ایک حقیقت کا انکار ہے۔ جب اطاعت کا یہ معیار ہے، یہ خصلت یہود ہے، ایمان والوں کو کم ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا بالکامہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ثانی نہیں ہوتا، اختصار کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ ایک شک بیان ہوئی ہے، اب جو ہے مشرک ذبیحہ کے بارے میں